کیا معنی؟ کیا اللہ پاک یہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد؟ کوئی سوچو، یہ مولویوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے درود بھیجنے کا کیا معنی؟ ان اللہ و ملائکتہ، معنی کیا بنے گا؟ تو یہ میرے پاس ہے رگ المعانی، اس میں یہ مفسر بغداد ہیں سید محمود آلوسی بغدادی، بغداد کے بڑے مفسر، محدث اور مفتی ہیں، اور ان کی یہ تفسیر 30 اجزاء پر مشتمل ہے، 30 اجزاء پر۔ میرے پاس یہ 21-22 جز ہے، اس نے ہر پارے پہ ایک جلد لکھی، ایک جز لکھی، 30 جلدوں میں یہ تفسیر ہے۔ فرماتی ہیں یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کسی مولوی کا پارا نہ چڑھے، اور یہ جب ملا مطالعہ تو کرتا نہیں، پھر کہتا ہے یہ نئے مسئلے نکالتا ہے، یہ مسئلے سارے پرانے ہیں لیکن تیرا مطالعہ نہیں، یہ بہت پرانا مسئلہ لے کے آ رہا ہوں۔ اور بخاری اٹھا، بخاری آج کی تو نہیں نا، پرانی کتاب ہے، یہ میری لکھی ہوئی نہیں، بخاری میں ابو العالیہ یہ تابعی ہے، اور جہاں یہ بھی لے آیا کہ ابو العالیہ تابعی، اس نے معنی پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے غلط کہہ دیا، ابو العالیہ سے پوچھا گیا کہ صلاۃ اللہ کا کیا معنی؟ ابو العالیہ سے یہ سوال ہوا کہ صلاۃ اللہ کا کیا معنی، اللہ کے درود کا کیا معنی؟ فرمایا ہیا منہ ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ و تعظیمہ، صلاۃ اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ اپنے نبی کے اوصاف اور اپنے نبی کی عظمتیں فرشتوں کے سامنے بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے جو حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کیے، آپ کو جو درجات دیے، آپ کو جو شانیں دی، آپ کو جو کمالات دیے، ظاہری کمالات، باطنی کمالات، اور آپ کے فضائل، آپ کے فضائل، آپ کے درجات، اللہ رب العزت فرشتوں کی خاص مجلس میں آپ کی اس ثنا اور ان اوصاف کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے ان اللہ، اللہ کا صلاۃ پڑھنا بھیجنا، یہ نہیں معنی کہ اللہ رب العزت کوئی تسبیح لے کر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ اللہ کا معنی ابو العالیہ تابعی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے اللہ فرشتوں کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں، آپ کے کمالات بیان کرتے ہیں، آپ پر اپنے کیے ہوئے انعامات کو بیان کرتی ہے۔ اب اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات ملائکہ کے سامنے ذکر کرتی ہے، اور یہ تو آپ کا خاصہ ہے، اور امتی کو بھی ایک انعام ملا۔ فرمایا کہ میرا امتی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکرنی، اللہ رب العزت فرماتی ہیں، آپ نے بیان کیا حدیث قدسی میں، اذا ذکرنی عبدی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور فی نفسہ ہی تنہا بیٹھ کر میری اوصاف کو یاد کرتا ہے، میری صفات میں غور و فکر کرتا ہے، میرے انعامات میں غور و فکر کرتا ہے، میرے اوصاف کا ورد وظیفہ کرتا ہے، تو فرمایا ذکرتہ فی نفسی، میں اللہ اس بندے کو تنہا یاد کرتا ہوں۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اس پہ رحمت کرنا، اس پہ انعام کرنا۔ بَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب میرا بندہ
ایک جماعت کے سامنے میرا تذکرہ کرتا ہے، میرا مسئلہ بیان کرتا ہے، میرے اوصاف کو بیان کرتا ہے، میری توحید بیان کرتا ہے، اور پوری جماعت کے سامنے ذکرتہ فی ملأ، میں بھی اس کو پوری جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، جو جماعت اس کے مجمع سے بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی جماعت۔ توجہ ہے؟ درمیان میں سے ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، بات آ گئی اور جہاں تو سبق ہے۔ یہ جو غیر مقلد ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بیچارے دلائل سے بالکل خالی ہے۔ انہوں نے جو اپنے چند مسائل بنائے ہوئے ہیں تو وہ بھی شوافے سے چوری کر کے یا حنابلہ سے چوری کر کے، ان کا اپنا گھر بالکل خالی ہے، کوئی چیز نہیں۔ ایک مسئلہ انہوں نے مشہور کیا کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں۔ اس پر انشاءاللہ مستقل میں جمعہ لاؤں گا۔ خیر، یہ ایک مسئلہ مشہور کیا۔ اب ہم نے کہا اس کی دلیل کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، اس پہ لاؤ دلیل۔ پہلے تو زور لگائے بخاری بھی ہے، اب بخاری کا نام لینا چھوڑ گئے۔ ہم نے کہا جو مولوی بخاری سے دکھائے گا پیغمبر کریم کا فرمان کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں، اس ملا کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ یہ 18 سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے انعام نہیں لیا۔ ادھر ادھر بڑی باتیں کرتی، آپ بھی مت کریں، ان کو کہو بخاری سے لاؤ۔ بات جھگڑا مقتدی بھی ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں، لاؤ، ورنہ میں بخاری سے دکھاتا ہوں مقتدی نے فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صحابی رکوع میں شامل ہوئے، انہیں فاتحہ نہیں پڑھی، نماز ہو گئی۔ اب یہ بیچارے بخاری سے شکست کھا گئے۔ اصل تو ان کو یہاں پر قابو رکھو، قرآن بخاری، قرآن سے لاؤ ورنہ میں قرآن سے دکھاؤں گا۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کا صحابی، اس کا یہ معنی کرتا ہے کہ مقتدی کو قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پیغمبر کے صحابی کا معنی ہے۔ اب اس کے مقابل کوئی رکابی ہے تو لاؤ، تم لاؤ۔ ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی قرآن میں ہے۔ کہاں؟ کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ کتابوں میں لکھا۔ میں نے کہا فاتحہ بوجھ ہے یا ثواب ہے؟ خدا تمہیں ہدایت دے۔ پھر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، فاتحہ کے اگلی صورت والا بوجھ امام کیوں اٹھا لیتا ہے؟ فاتحہ والا بوجھ نہیں اٹھاتا اور ساتھ والی صورت والا، بس ان کی بریک ادھر ہی فیل ہے، دلیل چلتی نہیں۔ اب آئے مسلم میں آگے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شاگرد نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جس نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناقص ہے، خداج ہے۔ تو شاگرد نے سوال کیا، جب میں امام کے پیچھے ہوں تو توجہ ہے تو میں نے کہا یہ شاگرد نے کیوں سوال کیا؟ امام کے پیچھے ہوں، اس لیے سوال کیا کہ کلو صلاتین میں شاگرد نے مقتدی کو شامل نہیں سمجھا۔ اگر شاگرد کلو صلاتین میں مقتدی کو شامل سمجھتا ہوتا تو مقتدی کا علیحدہ سوال کرتا ہی نہیں، اور اگر مقتدی اور امام کا حکم ایک ہوتا
تو حضرت ابو ہریرہ کہہ دیتے نا بھئی میں نے کلو صلاۃ لا یقرأ فیہ بفاتحۃ الکتاب فہی خداع، میں ہر نماز کی بات ہے، ہر نماز کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے آگے فرمایا غمزنی، اس کو یوں کیا، کہتے ہیں اور خدا کے بندے اقرا بہا فی نفسک، اقرا بہا فی نفسک، اس کو پڑھ فی نفسک۔ اب فی نفسک کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث کو دیکھو، اذا ذکرنی فی نفسہ ہی، تو فی نفسہ ہی کا معنی تنہا ہے، جو آج تک غیر مقلد کو سمجھ نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یوں کیا اور فرمایا جب تنہا ہوا کر تو پڑھ لیا کر، سورہ فاتحہ جب تنہا ہوا کر تو پڑھ لیا کر، اور اگر تجھے شک ہو تو اٹھا نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اور امام نسائی اوپر عنوان اور باب اور چیپٹر میں آیت لایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وہی لایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو پیغمبر کا فرمان بتا رہا ہے، تو فی نفسہ ہی کا معنی تنہا ہمارا دوسرے درجے کا طالب علم جانتا ہے۔ ہم جب پڑھاتے ہیں ہدایت الناب کافیہ، وہاں پر کہتے ہیں اسم کس کو کہتی ہیں؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہ ہی فی نفسہ ہا، وہاں پر کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو فی نفسہ ہی کا معنی تو دوسرے سال کا طالب علم سمجھتا ہے، اور یہ بڑا بنا ہوا متحدث اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر واپس آ جاؤ، صلاۃ اللہ کا کیا معنی؟ فرماتی ہیں ثنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یا منہ عز وجل ثناؤہ علیہ عند ملائکتہ و تعظیمہ، رواہ البخاری عن ابی العالیہ، اور اس کے علاوہ ربی بن انس وغیرہ وہ بھی یہی کہتی ہیں، اور علامہ علوسی معنی کرتی ہیں اسی کا۔ فرماتی ہیں اللہ کے درود کا معنی یہ ہے تعظیمہ تعالی ایاہ فی الدنیا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ وَإِجْزَالِ أَجْرِهِ وَمَصُوبَتِهِ وَإِبْدَاءِ فَضْلِهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَتَفْسِيرُهَا بِذَلِكَ لا ینافی۔ فرماتی ہیں اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں عظمتیں عطا کی، اور وہ عظمتیں کیا عطا کی؟ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ، یہ ہے صلاۃ اللہ، بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ عالم ارواح میں انبیاء سے میثاق لیا، ارواح انبیاء سے عالم دنیا میں ہر کتاب، ہر شریعت، ہر زبان پیغمبر پہ آپ کی آمد کی اطلاع اور پیشین گوئی جاری کی، اور ہر عمل میں پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اس ہر عبادت میں، ہر عمل میں جیسے اطیع اللہ کو رکھا، اسی طرح اطیع الرسول کو رکھا، بلکہ اطیع اللہ کا معیار اس کائنات کے سامنے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کو رکھا۔ یہ ہے صلاۃ اللہ۔ یہ صلاۃ اللہ لوگ نہیں مانتے، یہ صلاۃ اللہ نہیں مانتے۔ میرے نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، اور کیسے بلند کیا؟ کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جب تک تصدیق محمدی موجود نہیں۔ یہ ہے اعلاء ذکر، یہ ہے رفعنا لک ذکرک۔ او بدعتی ملا، تجھے رسول کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے،
تجھے محبوب کی عظمت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر تیرے دل میں پیغمبر کی عزت ہوتی تو پیغمبر کی سنت پہ کٹ جاتا، کبھی دین میں تحریف نہ کرتا۔ تو نے جنازہ بدل دیا، نمازیں بدل دی، اذانیں بدل دی، اور پھر بھی کہتا ہے میں امتی ہوں، پھر بھی نعرے لگاتا ہے لبیک لبیک کے، اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے، پیغمبر کا نام لینا، پیغمبر کے طریق کو چھوڑ کے، بدعتیں اختیار کر کے، اپنی طرف سے دین میں چپنے لگا کر پیغمبر کریم کا نام لینا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جتنا نام لے گا اتنی تجھ پہ خدا کی لعنت آئے گی کہ پیغمبر کا نام بھی لیتا ہے اور پیغمبر کے مشن کو ذبح بھی کرتا ہے۔ تو پیغمبر کریم کی شان کو بلند کیا، اور کیسی شان، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے کائنات والو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر ایسا کام کرنا چاہتے ہو جس پہ اللہ راضی ہو جائے، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی خدا کی رضا والے کام، اللہ نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا، ان کو بتا دو نہیں ہوں گا، جو مرضی کر لو، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، نہیں ہوں گا راضی۔ ملا کا طریقہ اپنا، کوئی رضا نہیں، پیر کا طریقہ اپنا، کوئی رضا نہیں، چودھری کا طریقہ اپنا، کوئی رضا نہیں۔ ہاں ایک شرط ہے، میرے محبوب اعلان کر دو فاتبعونی، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے آؤ، میری اتباع کرو۔ مولویوں کے طریقے چھوڑو، مولوی پہلے بھی بہت تھے، پیروں کے طریقے چھوڑو، پیر پہلے بھی بہت تھے، مذہبی قومی رسومات چھوڑو، وہ پہلے بھی تھی۔ آؤ فاتبعونی، آنکھیں بند کر کے چلو محمد مصطفیٰ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، یہ ہے اعلاء ذکر، آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی عظمتوں کو بیان کیا، آپ کے ذکر کو سدا بہار کیا، آپ کی اطاعت کو فرض کیا، آپ کی اتباع کو عمل کی قبولیت کی شرط قرار دیا۔ یہ ہے اعلاء ذکر دنیا میں، اور فرماتے ہیں بے اعلاء ذکر ہی و اظہار دین ہی، اللہ نے کلمہ توحید کو غالب کر دیا۔ اظہار دین ہی، اللہ نے میرے نبی کا دین غالب کیا، بإبقاء العمل بشریعت ہی، اور آپ کی شریعت کو دائمی کر دیا، سدا بہار کر دیا۔ وفی الآخرہ، ہمیشہ آپ کی شریعت کو اس نیج پہ رکھا کہ دور بدل جائے، زمانہ بدل جائے، قومیں جہاں پہنچ جائیں، پیغمبر کریم کی شریعت سدا بہار ہے۔ آپ کا ایمان ہے؟ پیغمبر کی شریعت کیا ہے؟ سدا، اونچے بولو سدا۔